جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق کے آئینے میں. ناظرین آج ہم ایک ایسے حساس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے ہر باشعور انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. معصوم بچے اور خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی، ہراسگی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات صرف قانونی مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے اخلاقی، سماجی اور انسانی اقدار کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. راولپنڈی ہو، جھنگ ہو یا ملک کے دیگر علاقے سے حالیہ دنوں میں ایسے کئی افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں. کچھ مقدمات میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گرفتاریاں کی، مگر بعض دیگر معاملات میں متاثرہ خاندانوں نے کارروائی میں تاخیر اور انصاف نہ ملنے کے الزامات عائد کیے ہیں. ان الزامات کی شفافیت، تحقیقات اور قانون کے مطابق کارروائی ضروری ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، ان جرائم کی وجوہات کیا ہیں، والدین، تعلیمی ادارے، علماء، میڈیا، ریاست اور ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایسے جرائم کی روک تھام کیسے ممکن ہے. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ابرار بلوچ صاحب موجود ہیں، جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار یہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. السلام علیکم ابرار صاحب. وعلیکم السلام. جی ابرار صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ابرار بھائی کیا معاملہ ہے کہ ملک کے کئی علاقوں سے ایسے واقعات رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ تشہیر اس کی ہو رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جبکہ بڑی عورتوں کے ساتھ، بڑی خواتین کے ساتھ بھی ہراسگی کا سسٹم جو ہے وہ عام ہو رہا ہے. ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ کیسر صاحب بہت اچھا ٹاپک ہے جو آج آپ نے جس پہ آپ نے ایک بات کرنے کا موقع دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دو چیزیں، ایک عدم برداشت اور دوسرا بے حسی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ آئے دن اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں، اور ہو کس کے ساتھ رہے ہیں؟ معصوم بچیوں کے ساتھ، 5 سال 5 سال 7 سال. جی بالکل. اب آپ یہ دیکھیں سرگودھے میں جو واقعہ ہوا ہے، کتنی معصوم بچی تھی، اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کو بڑی بے دردی سے قتل بھی کر دیا. وہ جس ماں کی بیٹی تھی، جس باپ کا کلیجہ تھی، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ کس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ آپ اور میں اس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچے ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہے، سرگودھے میں واقع ہوتا ہے، کبھی پنڈی کے اندر واقع ہوتا ہے، کبھی جھنگ کے اندر واقع ہوتا ہے، اور اس طرح کے واقعات صرف ان شہروں میں نہیں، دیگر بھی کئی شہروں میں، قصور میں، دیگر شہروں میں بھی ہو رہے ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایون یہ تو جھنگ ایک مضافاتی علاقے، دور دراز کے علاقے ہیں پنڈی سے ہٹ کے. یہ تو بالکل آپ مضافات میں بیٹھے ہیں نا جی. اس وقت آپ پنڈی اسلام آباد کے مڈ میں بیٹھے ہوئے اور سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، راولپنڈی میں. یہاں کے کئی علاقے ہیں جہاں پہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، رپورٹ ہو چکے ہیں. جی کیسر صاحب میں وہی بات کروں. اصل میں نا اس میں جو چیزیں جو ایڈ ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو، اور آج کل جو بھی واقع ہوتا ہے اگر وہ چینل پہ نہ بھی چلے تو سوشل میڈیا کے اوپر چل جاتا ہے، اخبار میں نہ بھی چھپے، ٹی وی پہ نہ بھی چلے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں. جب وہ پھیلتی ہے، وائرل ہوتی ہے، تو پھر متعلقہ ادارے بھی ایکشن لیتے ہیں، پھر دیگر ٹی وی چینلز بھی اس کو بریک کرتے ہیں نیوز کو. اب یہ جو بچی کے ساتھ وقوع ہوا ہے یار، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا مطلب یہ دیکھیں کہ ایک معصوم بچی کوئی چیز لینے کے لیے شاپ پہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے. اچھا اس میں پھر ایک اور چیز ایڈ کریں. دیکھیں اب اس جو بچہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مرکزی ملزم جس کو کہا جا رہا ہے، اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ثبوت دیں کہ میرے بیٹے نے یہ زیادتی کی ہے تاکہ مجھے سکون مل سکے کہ واقعی وہ مجرم تھا اور اس کو اس کی سزا ملی ہے. اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ اکیلا تھا دکان پہ، وہ ایک ملازم تھا. ظاہری بات ہے ملازم کے ساتھ مالکان بھی کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوگا. اب بچہ کیسے اس کو اوپر لے کے گیا، وہ کیسے اس طرح زیادتی کر سکتا ہے. دیگر لوگ بھی تھے. اس کی ماں کا یہ الزام ہے کہ وہاں پر اگر ایک بچے نے باہر پیشاب کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو وہ اپروول یا اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. تو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے وہ بچی کو اوپر لے کے گیا، اس نے زیادتی کی، اس نے یہ سب کچھ کیا، تو باقی سارے کہاں تھے؟ بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل ملزمان جو ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو بچایا جا رہا ہے، وہ خود کو بچا رہے ہیں، اور میرے بیٹے کو انہوں نے آگے پیش کر کے اس کو
انہوں نے ملزم بنا دیا ہے. تو اس کی بات کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. میری ذاتی جو میرا نظریہ وہ یہ کہ اگر اور بھی لوگ اس میں ملوث ہیں یا کوئی اور اس میں مرکزی ملزم ہے تو اداروں کو چاہیے, سی سی ڈی کو چاہیے وہ اس کی تحقیق کریں, اور جو بندہ اس کے اندر ملزم بنتا ہے یا مجرم ہے اس کے خلاف کارروائی اسی طریقے ہونی چاہیے جیسے باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اسی طریقے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. جنگ کے اندر پچھلے دنوں میں ایک وقوع ہوا ہے. ایک 16-17 سال کی بچی ہے جو اپنے پیپرز دینے کے لیے اسکول میں گئی ہے. وہ رول نمبر سلپ لینے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ فلانی جگہ پہ ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو دیتے ہیں. وہاں پر اس بچی کے ساتھ 3 سے 4 دن تک زیادتی ہوتی رہتی ہے, اور اس زیادتی کرنے کے بعد اس کو یہاں تک ہمیں جو میرے پاس نیوز آئی ہے اس ڈیٹیلز آئی ہیں, ڈانسنگ پلز اس کو کھلائی گئی ہیں جنگ جیسے علاقے میں, ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے اس بچی کو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ 3 سے 4 لوگ مسلسل 3 سے 4 دن زیادتی کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو نیم مردہ حالت میں ایک ہاسپٹل کے باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سیاسی مداخلت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس بچی کے حوالے سے کسی کے خلاف ایون کہ یار انتہا دیکھیں اس کا ڈی این اے وغیرہ, اس کے دیگر جو اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کر دی گئی ہے. آپ کو کیا پولیس کی جو کارروائی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے عمل میں نہ لا سکی, اور ملزمان تک بھی پولیس پہنچنے کے باوجود ان کو گرفتار نہ کر سکی. تفتیشی نظام اتنا کیا ہماری اخلاقی تربیت اور خاندانی نظام جو ہے کیا وہ کمزور پڑ چکا ہے؟ جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس حوالے سے میں کریڈٹ دیتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ انہوں نے ایک جو ڈپارٹمنٹ الگ سے بنایا ہے سی سی ڈی کا, جہاں پر فل فار ایکشن بھی ہوتا ہے اور ان کو سزا و جزا کا سسٹم بھی ہو رہا ہے. اگر یہ کام شروع نہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں ہمارا جو قانونی نظام ہے وہ کتنا سلو ہے. کسی بچی کو, کسی بچے کو, کسی کو ان کے والدین کو کوئی انصاف نہ ملتا. نہیں ابراہیم صاحب, یہاں پہ پھر سوال تو یہ آ جاتا ہے کہ اگر سی سی ڈی پنجاب حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے کہ سی سی ڈی کو وہ قیام میں لے کے آئی, لیکن کیا جو ہمارے قانون کے دوسرے جو محکمے ہیں, پولیس ہے, کیا وہ ناکارہ ہو چکی ہے؟ دیکھیں جو اس طرح کے اصل میں کرائم ہو رہے ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ اقدام قتل کرنا, بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنا, بچیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا, یہ بیسیکلی سی سی ڈی ایک اسپیشل ونگ اس کو بنایا ہی اسی کام کے لیے گیا ہے کہ جس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. پولیس کا جو کلچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا سلو ہے, اور وہاں پر تو سفارش بھی چلتی ہے اور وہاں پر دیگر چیزیں بھی آپ کو پتہ ہے تھانوں میں کچہریوں میں یہ معاملات چلتے ہیں. سی سی ڈی کا بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو فوری طور پہ سزا ملے, لوگوں میں خوف پیدا ہو اور دوبارہ لوگ اس سائڈ پہ یا اس طرح کے جرائم کی طرف نہ جائیں. لیکن بدقسمتی یہاں پر قیصر صاحب یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آئے, اور بے حسی بڑھ گئی ہے, اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے والدین کے لیے. اور میں یہاں پر والدین کو خصوصی طور پہ یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنے پھول جیسے بچے اور بچیوں کو کبھی بھی بازار میں یا شاپ پہ اکیلا چیز لینے کے لیے. اچھا مختصر, کیونکہ میرے سوال کا جواب ابھی نہیں آیا, وہ یہ ہے کہ کیا ہماری اخلاقی تربیت اور خاندانی نظام پہلے کی نسبت کمزور پڑ چکا ہے؟ 100% سر. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت, اور دوسرے نمبر پہ یہ جہلانہ اس طرح کے سسٹم, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یار مطلب کوئی تھوڑا سا انسان کے, آپ جو بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کا اپنے بھی تو بچے ہوں گے, بچے نہیں ہیں تو بہن بھائی تو چھوٹے ہوں گے, ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یار اگر یہ میری بہن یا میری بیٹی ہوتی تو میرے دل پہ کیا گزرتی. اور اس حد تک بے حسی ہو چکی ہے اور اس حد تک عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ لوگ کس سائڈ پہ چل پڑے ہیں, یا ہمارا ملک کس سائڈ پہ. اچھا بھائی, قانون موجود ہونے کے باوجود ایسے واقعات اور ایسے جو جرائم ہے رک نہیں رہے, وجہ کیا ہے اس کی, جبکہ قانون موجود ہے؟ دیکھیں پولیس بھی آپ کی موجود ہے, سی سی ڈی بھی موجود ہے, دیگر انفورسمنٹ ادارے بھی موجود ہیں, لیکن جو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے
قوانین ہمارے ملک کے قانون جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. امیر کے لیے اور قانون ہے, غریب کے لیے اور قانون ہے, ٹھیک ہے. اور ان قانون کی کمزوریوں اور ان کی پیچیدگیوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ بری ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے لوگوں کے اندر خوف بہت کم تھا. اب تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے خوف سی سی ڈی کے آنے سے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو کرمنل مائنڈ لوگ ہیں یہ نہ ڈرتے ہیں, نہ ان کو خدا کا خوف ہے, نہ ان کے اپنے یہ ڈر ہے کہ یار ہمارے بھی تو بہن بھائی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو ان کے ماں باپ یا ان کے بہن بھائیوں پہ کیا گزرے گی. اگر یہ اتنے بھی احساس کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں بہت حد تک ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا اس طرح کے واقعات میں کمی. اچھا بھائی, سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا تفصیلی نظام اور عدالتی کارروائی کو مؤثر بنانے کی مزید ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, ڈیفینیٹلی. اس کے اندر کوئی اویئرنیس کمپینز بھی ان کو چلانی چاہیے, تھانوں کی حد تک بھی چلانی چاہیے. پھر اس کے بعد جو یہاں پر تھانوں سے ہٹ کے جو اہل علاقہ کے لوگ ہیں, معززین ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی اویئرنیس کمپین کریں, اس لیے کہ کسی کی بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے تو بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں نا جی. آپ کی بچی, میری بچی, آپ کا بیٹا, میرا بیٹا, ان کا بیٹا, سب ایک جیسے ہی ہے نا. آج آپ کے ساتھ ہوا ہے, کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم میکسیمم اویئرنیس پیدا کریں اور لوگوں کو تھوڑا سا شعور دیں کہ یار معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کریں. ان معصوم پھول جنہوں نے ابھی تک اپنے زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہے یا اپنی زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہیں, اور وہ معصوم بچے ہیں اور ان کے ساتھ یہ زیادتی کر کے اور ان کو بڑے بے رحمانہ طریقے سے قتل بھی کر. اچھا, کیا مشورہ دیں گے والدین اپنے بچوں کو ایسے خطرات سے بچانے کے لیے اقدامات کریں؟ میں یہ دینا چاہوں گا یہاں پر والدین کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں اکیلا. آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, جو بھی ہے آپ کا بچے ہیں, کوشش کریں کہ ان کو اکیلا دکان پہ نہ بھیجیں, کسی بھی چیز کو لینے کے لیے بازار میں نہ بھیجیں, ان کو باہر نکلنے ہی نہ دیں اکیلے, کیونکہ ماحول اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے, حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ بچے اور بچیوں کی زندگی اتنی انسیکیور ہو چکی ہے کہ اگر آپ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں 5-10 منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے, بچے کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کر گیا کوئی درندہ. تو خدایا اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو باہر اکیلے نہ نکلنے دیں, ان کو شاپس پہ یا دیگر کسی بھی کام کے حوالے سے آپ ان کو باہر اکیلے نہ جانے دیں. کوئی بڑا بندہ ہے اگر گھر میں, ماں باپ ہے, کوئی بہن بھائی ہے, کوئی بھی جو مطلب سمجھ بوجھ والا آدمی ہو, وہ دکان پہ جائے اور سودا سلف لے. اس طرح معصوم بچوں کو بھیج کے آپ لوگ ان کے ساتھ یا ان کو کسی درندے کی بھیٹ نہ چڑھائیں پلیز. اچھا ابراہیم صاحب, یہ بتائیے گا تعلیمی اداروں اور مساجد کا اس حوالے سے کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی, تعلیمی اداروں کے اندر بھی دیکھیں, بچوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے اویئرنیس دیں, ان کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو گھر میں بھی ان کو اویئر کیا جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے, اس کو ڈرایا جاتا ہے. ایون مدرسوں کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, اسکول کے اندر اویئرنیس پروگرام کرائیں. مساجد میں جو ہے جو قاری ہے, جو امام مسجد ہے, وہ جمعے والے دن خاص طور پہ خطبے میں اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی اس طرح کا تربیتی یا کوئی اس طرح کی بچوں کو ان کے اچھی تربیت کے حوالے سے کوئی پیغام دیں. خاص طور پہ دیکھیں, بات پتہ کیا ہے, جس وقت تک ادارے اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں سر انجام دیتے, جس وقت تک یہ ہمارے ملک کے اندر جو قانون بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ سختی سے عمل درآمد نہیں کراتے, نہیں, اس میں تو یہی ہے نا کہ والدین اپنی جگہ پہ ہوتے رہیں گے, والدین اپنی جگہ پہ کردار ادا کریں گے, علماء کرام اپنی جگہ پہ کردار ادا کریں گے, ہر پلیٹ فارم سے یہ آواز نکلے گی, اویئرنیس نکلے گی. ہر پلیٹ فارم سے جہاں جہاں سے اویئرنیس پیدا ہو سکتی ہے یہ ہونے چاہیے. ہمارے ملک کے اندر قانون اتنا زیادہ کمزور ہے, دیگر ملکوں میں اس طرح کے کام کیوں نہیں؟ سر, قانون کمزور نہیں ہے, قانون پہ عمل درانے کرنے والے شاید وہ کمزور ہیں. 73 کا آئین بڑا مضبوط ہے اور ہر چیز اس میں واضح ہے. بارکیف یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ بھی کسی وقت پروگرام کریں گے کہ آخر کار ہمارے حقوق کیا ہیں اور آئین کیا ہے. ابراہیم صاحب, آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, آپ اپنے تجربے کے لحاظ سے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں لامحالہ وہ بڑی مؤثر ہیں اور بڑے اہمیت رکھتی ہیں, لیکن اس میں ذاتی طور پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, میری نظر میں قانون وہ ہے جو امپلیمنٹ ہو. میری نظر میں قانون وہ ہے جو بے سہارا کا اور کمزور کا ساتھ دے. میرے نزدیک قانون وہ ہے کہ بلا تفریق علاقہ آپ کا ہے یا نہیں, جہاں قانون شکنی ہو رہی ہے اس کو آپ روکیں بلا تفریق, بغیر کسی آرڈر کے اور بغیر کسی
جو ہے نا آپ کو کوئی اگر دی جائے سچویشن کے، آپ کو فوری طور پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے قانونی اداروں کو کہ وہ فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کریں اور بلا تفریق کارروائی کریں اور کلا کما کریں جو بھی سماج دشمن ہیں اور جو بھی برائی پھیلانے والے ہیں۔ میرے نزدیک قانون اس پہ ہے۔ باقی اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ حساس موضوع ہے جو کئی پروگرام مانگتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ مزید گفتگو آپ سے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ معصوم بچوں اور خواتین کا تحفظ صرف حکومتی یا پولیس کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب تک گھروں میں تربیت، اسکولوں میں آگاہی، معاشرے میں اخلاق، قانون میں بلا امتیاز انصاف اور ریاست میں مؤثر عمل داری نہیں ہوگی، ایسے جرائم کو مکمل خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے، کسی بھی جنسی جرائم کی ذمہ داری صرف اور صرف مجرم پر عائد نہیں ہوتی۔ متاثرہ افراد کو کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہمیں انصاف، قانون کی بالادستی اور اخلاقی اصلاح تینوں پہلوؤں پر یکساں توجہ دینی ہوگی۔ تو آئیے ناظرین، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے بیٹیوں، ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسا معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہر بچہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کیسر خان کو۔ اللہ حافظ۔